علی امین کی مولانا اور عمران خان کا اتحاد توڑنے کی کوشش، اور یہ کوشش دوستو علی امین گنڈاپور نے ایک انٹرویو کے دوران کی ہے، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر کچھ الزامات لگا دیے ہیں، جس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ علی امین گنڈاپور اس وقت یہ اتحاد توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو لانچ ہی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں 3 ٹاپکس پر بات کی ہے، اور تینوں ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ پروان چڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک یعنی کہ سب سے پہلا بیان انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہی دے دیا کہ یہ ہر بار ایسا ہی کرتا ہے اور ہر بار دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کا ایک بندہ جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی سے گیا نہیں، اس علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ بیان دے کر پی ٹی آئی کا آپ کہہ لیں کہ ایک بیانیہ توڑا ہے، جو پی ٹی آئی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پر علی امین گنڈاپور کا یہ بیان دینا مولانا فضل الرحمان کے خلاف جے یو آئی فے کو پی ٹی آئی سے دور کر دے گا، اور آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہی چاہتی ہے، حکومت بھی اس وقت یہی چاہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی سے دور کر دیں، تاکہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے اس حکومت کے خلاف یہ نہ بنے۔ جبکہ سہیل افریدی کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے رہے ہیں، جبکہ سہیل افریدی نے ایک انٹرویو کے دوران علی امین گنڈاپور کے حق میں بیان دیا تھا کہ نہیں، علی امین گنڈاپور اس رات بھاگا نہیں تھا، اس نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ لیکن علی امین گنڈاپور کا آج کا سٹیٹمنٹ دوستو آپ دیکھ لیں، اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ علی امین گنڈاپور سہیل افریدی کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور ان کی حکومت ابھی جو ہے وہ نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے اسمبلی کے اندر جوائنٹ اپوزیشن کی بات کی ہے، لیکن وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کرتے رہے ہیں۔ مولانا وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی کیا ہے کہ بلیک میل کرو اور اپنا کام نکلواؤ۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم پر ہمارے ساتھ میٹنگز کی، بیانات دیے اور پھر جا کر ووٹ دے دیا۔ یعنی علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تب بھی مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، لیکن پریشر ڈال رہے تھے، بلیک میلنگ کر رہے تھے زرداری کو، نون لیگ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب ان کی بات مان لی گئی، تھوڑا بہت ان کو وہ کچھ دے دیا گیا جو یہ چاہتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی جا کر ووٹ کاسٹ کر دیا اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کر لیا۔ اس پر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ آج بھی مولانا فضل الرحمان وہی کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، آج بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، لیکن پریشر کہیں اور بلڈ کر رہے ہیں۔ یعنی علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ہے کہ کہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہ کر رہے ہوں، ان کو کچھ آفر نہ کر رہے ہوں۔ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ یا زرداری یا نون لیگ مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیں گے تو یہ سیدھا ان کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور ان کے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں دھوکہ دے دیں گے۔ پھر وہ سہیل افریدی پر ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں، نئے صوبوں کی۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ تھا، میں نے جس طریقے سے انہیں بریچ کیا ایسا کرنا مذاق نہیں ہے۔ یہ کہنے میں آسان لگتا ہے، جب کوئی کرے گا تو دیکھیں گے۔ یعنی سہیل افریدی کو طنز کیا کہ جب کوئی دیکھے گا تو دیکھیں گے۔ انہوں نے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو پلانٹ کیا اور عمران خان کو غلط بریف دلوائی اور مجھے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشر ہوگا تو آپ کی بات مانی جائے گی، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر پریشر کے اپنے بات منوا سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ یعنی سہیل افریدی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ 8-9 ماہ تم نے ایسے ہی گزار دیے، کوئی پریشر ہی بلڈ نہیں کیا۔ پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں کہ آپ اپنے لیڈر سے ملاقات نہ کر سکیں۔ پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی سہیل افریدی پر پھر تنقید کی کہ تم اپنے لیڈر سے ہی بات نہیں کر پا رہے تو پھر تم کیا کر رہے ہو، کون سا پریشر بلڈ کر رہے ہو؟ تو یہاں پر علی امین گنڈاپور نے خود کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا کہ میں تو میٹنگز بھی کرتا تھا، پریشر بھی بلڈ کرتا تھا، لیکن اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں پریشر بلڈ کرنا ہے۔ پھر وہ صوبوں پر آتے ہیں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں بہت پہلے چھوٹے یونٹس بنا لینے چاہیے، چھوٹے یونٹس ہوں گے تو اچھی گورننس ہوگی، ڈیلیور ہوگا۔ جو لوگ چھوٹے یونٹس کے مخالف ہیں وہ صرف مال کے چکروں میں ہیں، چھوٹے یونٹ ہوں گے تو کم مال آئے گا۔ یعنی کہ وہی بیانیہ جو اسٹیبلشمنٹ پھیلا رہی ہے وہی علی امین نے پھیلایا، جبکہ ٹھیک ہے چھوٹے یونٹس بننے چاہیے لیکن اس سے پہلے سیاسی حالات ٹھیک کرو۔